بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آج سے ہزاروں سال قبل کا واقعہ ہے، جب ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے کہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام کے پاس اس وقت بہت سے اونٹ موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے وہی خواب دیکھا کہ اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اگلے دن بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے 200 اونٹوں کی قربانی دی۔ تیسری رات پھر سوئے تو وہی خواب دیکھا، جس میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلے دن بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ کیا اللہ رب العزت یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتا ہوں یا اپنے فرزند سے کرتا ہوں؟ پھر آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پیغمبروں کو جس طرح اللہ نے بلند مرتبے پر فائز کیا تھا، ان کو اتنی ہی کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت ساری آزمائشوں سے گزارا، جن میں آپ علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ یہ آزمائش بھی انہی میں سے ایک تھی۔ آپ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت عطا کی گئی تھی۔ 99 سال کی دعا کے بعد آپ علیہ السلام کو بیٹا ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے حد محبت تھی۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی اور ایک روایت کے مطابق وہ 7 سال کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور اپنی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا، اے ہاجرہ، آج اسماعیل کو تیار کرو، اسے غسل کرواؤ، خوشبو لگاؤ، کنگھی کرو اور نئے کپڑے پہناؤ۔ آج ہم اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شیطان نے جب یہ دیکھا تو سوچنے لگا کہ اگر یہ قربانی ہو گئی تو قیامت تک ایک مثال قائم ہو جائے گی، لہٰذا وہ اسے روکنے کے لیے سب سے پہلے حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ وہ اسے ایک دوست کی دعوت پر لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ وہ اسے دعوت پر نہیں بلکہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اے شیطان، تم پر لعنت ہو، بھلا میرے ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں گے؟ بھلا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ابھی میری گود میں ایک اسماعیل ہے، ہم ایک تو کیا ہزاروں اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوشی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہاں سے بھی ناکام ہو کر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا کہ اے ابراہیم، تم اپنے لخت جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لخت جگر ہے اور تم اسے قربان نہیں کر سکتے۔ کیا صرف بیٹا ہی قربان کر کے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھا کر شیطان کو مارا اور اس پر لعنت کی اور فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، ابھی ہماری گود میں ایک اسماعیل ہے، ہم اللہ کے لیے ایک تو کیا ہزاروں اسماعیل قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کو اپنے نبی کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ حج میں شیطان کو کنکر مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ منا کی وادی میں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد محترم، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کیجیے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صبر والا پائیں گے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو مجھے مضبوطی سے باندھ دیجیے گا، تاکہ اگر میں تڑپوں تو میرے خون کے چھینٹے پڑنے سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ چھری کو تیز کر لیجیے گا تاکہ مجھے تکلیف کم ہو۔ مجھے الٹا لٹا کر ذبح کیجیے گا تاکہ آپ علیہ السلام میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں، اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجیے گا، اور میرا کرتا میری والدہ کو دے دیجیے گا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ویسا ہی کیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مضبوطی سے باندھا اور الٹا لٹا دیا، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی، اور تیز دھار چھری پوری قوت سے اپنے بیٹے کی گردن پر چلا دی، مگر اللہ کے حکم سے چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کوئی ضرر نہ دیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے مینڈھا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ ادھر چھری چلانے کے بعد اور قربانی کر دینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی جگہ ایک مینڈھا قربان ہوا پڑا ہے، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے امتحان کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے، کہنے لگے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کے دن مسلمان یہی تکبیرات ادا کرتے ہیں جو ان تین عظیم ہستیوں کی زبان سے بے ساختہ ادا ہوئی تھیں۔ تبھی غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے واقعی اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی یہ سنت زندہ ہے، اور ہر سال مسلمان سنت ابراہیمی کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی راہ میں جوش و جذبے کے ساتھ قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ اللہ کی خاطر اپنے اکلوتے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی صبر کے ساتھ ذبح ہونے کے لیے راضی ہو گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور انہیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے خالق حقیقی کے ہر حکم کو مانے، صبر اور توکل کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرے، اور صرف قربانی ہی نہیں بلکہ باپ بیٹے کی اس عظیم گفتگو کو بھی یاد رکھے۔ اللہ سب مسلمانوں کی قربانیاں قبول کرے اور سب کو قربانی کی استطاعت دے، آمین۔